بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس اہم فیصلے کی جو ملک کے سائبر سیکیورٹی نظام کو بدل سکتا ہے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ NCCIA کو مکمل طور پر اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کیا یہ اقدام واقعی شفافیت، جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر کارروائی کی طرف ایک قدم ہے یا محض ایک نیا تجربہ کہہ لے اس کو؟ آج انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی اسلام آباد ریاض الحق۔ ریاض، سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا ہمیں کہ NCCI کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا جو فیصلہ کیا، چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ مسئلہ کہاں پر تھا؟ جی بہت شکریہ فرزانہ۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً میرا خیال ہے 2-3 ہفتے پہلے ہم نے اسی طرح کا ایک پورا اس سارے سکینڈل پہ پروگرام کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک پوری جو NCCIA کی پوری جو لاٹ تھی، جو پہلے سائبر کرائم جو FIA کا ہوتا تھا وہ سیل تھا، اور اس کے بعد یہ NCCIA کے نیچے آگے جو اب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہلاتی ہے NCCIA۔ اب ظاہر اس کو بنا دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری ایجنسی کے تقریباً 60 سے 70% جو افسران تھے اور جو نچلا سٹاف تھا وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث تھا جس میں پیسے، کرپشن، بلیک میلنگ اور انفلوئنس اور یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اور جس سے بہت زیادہ بدنامی ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ فیمس یوٹیوبر ڈکی بھائی سے بات چلتی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو یہاں پہ عثمان خان تھے، پھر اس کے علاوہ ایاز تھے، ایاز ابھی تک مفرور ہیں، اور لاہور میں کافی لوگ پکڑے گئے، گجرانوالے میں پکڑے گئے۔ تو اس کے بعد ایک ظاہر پوری دنیا میں آپ کی اس طرح کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہوتی ہیں، یعنی پولیس کی ہوگی، FIA ہوگی، نیب ہوگی، اب اگر وہ خود اس طرح کے کاموں میں انوالوڈ ہیں، یعنی جو واچ ڈاگ ہے جس نے دیکھنا ہے اداروں کو، لوگوں کو اپنے ایریا میں، پولیس بھی اپنے ایریا میں دیکھتی، نیب بھی، اور اسی طرح جو سائبر کرائم ہے اس نے اپنے ایریا میں دیکھنا ہے، تو اگر وہ خود اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے جائیں تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں پہ ایمبیسیز، ہائی کمیشنز ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں، تو جب ٹریننگز اور ورکشاپس ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں نوٹس ہوتی ہیں، تو وہ کہیں گے جناب ہم تو سالوں سے اس ادارے کی، FIA کی جو ہے وہ یہاں پہ، ابھی حال ہی میں برطانیہ کی ٹیم بھی آئی تھی، اور اس سے پہلے بہت سی ٹیمیں آتی ہیں، تو FIA کی ٹریننگ اور ورکشاپس چلتی ہیں، تو جب وہ دیکھیں گے جناب یہ ہم کر کیا رہے تھے، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو ظاہر بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ کیا ہوا اس معاملے کے بعد؟ جب یہ سارا کچھ ہوا تو کئی ہائی پروفائل میٹنگز ہوئیں، جس میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب وہ تھے، DG NCCIA کے جو NCCIA کے جو نئے DG ہیں خرم علی، وہ اور بہت سے انٹیریئر منسٹری کے افسران شامل تھے FIA سمیت، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے اس سارے معاملے کا جو ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس میں یہ فیصلہ ہوا، گو کہ NCCIA کے کچھ افسران کی یہ تجویز ہے، بلکہ کئی اور لوگوں کی یہ بھی تجویز ہے کہ اس ادارے کو مکمل طور پہ ایبولش کر دیا جائے، کوش کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ NCCIA کی جو بنیاد بنی ہے وہ کیا تھا؟ وہ سائبر کرائم تھا، FIA کا سائبر کرائم ونگ تھا، اور لیجسلیشن ہوئی، 2-3 جو ہے وہ بل پاس ہوئے، اور اس کے بعد جناب اس کو آپ نے NCCIA ڈکلیئر کر دیا، وہی عمارتیں، وہی انداز، وہی لوگ، اور وہ آپ نے جو ہے وہ تو اس کی پراپر ٹریننگ، کون سے لوگ آئیں گے، کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے NCCIA میں اگر آنا ہے تو آپ کی جو قابلیت کی جو آپ کے لیے شرط ہے آپ کو جو NCCIA میں لا سکتی ہے کہ آپ کمپیوٹر لٹریٹ ہوں، آپ کمپیوٹر چلا سکتے ہوں، آپ لیپ ٹاپ چلا سکتے ہوں، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سائبر کرائم میں اور پھر NCCIA میں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈکی بھائی والے معاملے میں جتنی بدنامی ہوئی، جتنی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس ادارے کے حوالے سے پرسپشن پیدا ہوئی، کیونکہ لوگ ملوث تھے پیسے لینے میں، رشوتوں میں۔ ابھی حال ہی میں 8-9 لوگوں کو دوبارہ 2.5 سے 3 جو ہے وہ 25 سے 30 کروڑ روپے سے زیادہ کے کیس میں جو ہے انوالو کیے گئے۔ اس طرح کے درجنوں کیسز ہیں، اور 8-10 لوگ نہیں ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں۔ ایک سینئر افسر کے مطابق 2 سے 3 ایسے افسران نہیں ہیں کہ جس پہ ادارہ ٹرسٹ کر سکے کہ یار یہ ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں اور یہ بالکل ایسے ایماندار لوگ ہیں، یہ آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو پہلے جب ہائی پروفائل میٹنگ ہو رہی تھی جس کو محسن نقوی بھی جس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں طے ہوا کہ نیا ادارہ تو چلے بنایا جائے گا، وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ جب بات ہوتی ہے جدید سافٹ ویئرز کی اور فورینزک لیبز کی جب بات کی جاتی ہے، تو کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنا تکنیکی انفراسٹرکچر موجود ہے کہ اس کے اوپر ورکنگ کی جا سکے؟
دیکھیں جب میں اسی میٹنگ کی بات کر رہا تھا، اس میٹنگ میں یہ ڈی جی NCIA کو ذرائع کے مطابق ایک مکمل گو ہیڈ دیا گیا کہ آپ جو کچھ چاہیے آپ کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کو مینیجریل، آپ کو ایڈمنسٹریٹو جو کچھ بھی ہے وہ ہم آپ کو کرنے کو تیار ہے، آپ جو کر سکتے کریں۔ تو اب شنید یہ ہے کہ NCCIA نے باقاعدہ طور پہ ایک مکمل اوور ہالنگ کا پلان بنا لیا ہے، جس میں مکمل جو ہے وہ سارے لوگ نئے آئیں گے۔ آپ نے جیسے ابھی سوال کیا کہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ساری چیزیں وہ آئیں گی، کیونکہ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ یہاں پہ اگر فرض کریں کوئی شکایت لے کر جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص نے میری جو تصاویر تھی، میری فیملی کی تصاویر تھیں، اس کو سوشل میڈیا پہ پبلک کیا ہے، یا اس کا مس یوز کر رہا ہے، یا وہ ڈارک ویب پہ موجود ہیں، یا ایسا کی چیز کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں، تو NCCIA کے پاس کوئی بھی جو ایک قسم کا کلاسیکل ہارڈ کور آج کل کے ماڈرن ایرا کے جو ٹیکنالوجی موجود ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ ٹپیکل تار ڈال کے آپ کے فون کو جو ہے وہ سسٹم میں ویٹ رکھے اور اس کے بعد لیپ ٹاپ پہ ویٹ کریں گے اور انالیسز جو سو کالڈ بیسک انالیسز ہوتا ہے وہ کریں گے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، چیزیں فون کے اندر لیئرز ود ان لیئرز رکھی جاتی ہیں، جہاں پہ آپ 4 مرتبہ بھی فون کی تلاشی لے لیں آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس جرم میں یہ شخص ملوث تھا یا نہیں تھا۔ تو اب یہ پلان ہو رہا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف جو لیب ہیں اسلام آباد کے لیول پہ بلکہ ریجنل جو سینٹرز ہیں ان کے NCCIA کے ان کو باقاعدہ طور پہ ایکوپ کیا جائے گا، وہاں پہ بھی اس سہولت کو رکھا جائے گا۔ اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے فرزانہ، وہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا، یہ پتہ چلا کہ جناب NCCIA کے پاس سینٹرل ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو آج پکڑ لیا گیا ہے اور وہ سائبر کرائم کے مس یوز میں ملوث تھا، اور اس کے بعد 6 ماہ اس نے جیل گزاری، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ اگر جرم کرتا ہے تو FIA کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ FIA کے اندر جو لوگ افسران موجود ہیں، ایسے کئی افسران تھے جس میں عثمان خان اور بہت سے لوگ تھے جو 8-9 ماہ جیل گزار چکے تھے سائبر کرائم کے حوالے سے۔ جب یہ FIA میں تھے وہاں پہ مختلف ان پہ الزامات ثابت ہوئے، یہ جیل گئے۔ ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ لوگ جب جیل میں موجود تھے، کئی جگہوں میں ڈائریکٹر موجود ہیں، ریکارڈ موجود نہ ہونا یہ کتنی بڑی خامی ہے ادارے کی۔ فرزانہ یہ بہت بڑی خامی ہے، یعنی ایسے ہی ہے کہ پولیس میں کہیں پہ کسی بھی صوبے میں کوئی کرائم ہوتا ہے، اور مطلب ہم پنجاب کی مثال لے لیں، راولپنڈی میں کوئی کرائم ہوتا ہے اور وہی کرمنل اس کو سزا ہوئی، پھر بیل پہ وہ گیا اور اس کے بعد قصور یا جھنگ یا کہیں پہ وہ دوبارہ پکڑا جاتا ہے، تو پولیس کے پاس باقاعدہ ایک بیسک ڈیٹا بیس موجود ہے جہاں پہ وہ علی بکر زید کو جب سرچ کرتے ہیں تو وہ نام آ جاتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس شخص کو اگر ہم نے پکڑا ہے، چوری کے الزام ہے، تو یہ راولپنڈی میں بھی اس طرح کے اس سے زیادہ سنگین جرم میں پکڑا گیا تھا، تو ریڈ الرٹ ہو جاتا ہے اور پولیس جو ہے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی کسٹڈی میں رکھ لیتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا گھناؤنے جرائم میں ماضی میں ملوث رہا، ابھی موبائل چوری میں پکڑا گیا ہے یا پیسے غبن یا چوری میں جو ہے ابھی ہم نے شک کی بنیاد پہ پکڑا ہے۔ تو ڈیٹا بیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پورے کرائم کی ہسٹری آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ لیکن حیرت انگیز طور پر اگر دیکھا جائے تو جو سائبر کرائم ایجنسی ہے اس کے پاس تو کوئی بھی ریکارڈ کے لیے کوئی موثر ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس بنایا جائے گا جس میں جتنے بھی مجرم ہیں، چاہے وہ کہیں کسی علاقے سے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اس میں نام، ان کا کرائم، اور ان کے اوپر جو کسی عدالت میں اگر فرد جرم عائد ہوئی ہے یا FIA کی طرف سے وہ جیل بھیجے گئے، مطلب عدالت کے سارے معاملات کے بعد وہ سارے ریکارڈ موجود ہو، ان کے حوالے سے جو ججمنٹس ہیں وہ ساری اٹیچ ہوں، تاکہ ایک چیز کھل کر سامنے آئے کہ جب ایکس یا وائی پہ کلک کیا جائے کہ جناب یہ کوئی سا سسپیکٹڈ بندہ ہے، جب ریکارڈ میں جس طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے اگر کسی ایک بندے کا ریکارڈ چیک کرنا ہو تو ان کا نام سافٹ ویئر میں جو ہے وہ انٹر کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جتنا ریکارڈ ہے ان کے فیملی ٹری سے لے کر ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے فیملی کو کوئی بندہ کہیں ملوث رہا ہو، یہ خود ماضی میں ملوث رہے ہوں، ان کے حوالے سے 50 سال پہلے بھی اگر کہیں پہ پولیس میں FIR ہوئی ہے تو وہ بھی ریکارڈ موجود ہو، ایک چیز موجود ہونی چاہیے۔ یہاں پہ آپ میں ماڈرن دنیا میں جرائم سے اگر جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے تو وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بیسک 1885 کے پولیس کے نظام کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے نظام کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ایک یہ چیز کی جا رہی ہے۔ دوسرا ایک اور چیز جو بڑی اگین میرے لیے حیران کن تھی کہ FIA میں NCCIA میں جو لوگ ہیں اس میں 80% سے زیادہ جو ہیں وہ کنٹریکچول ہیں، وہ کانٹریکٹ پہ آئے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں سارے
ہاں جب اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کا کانٹریکٹ ہے تو آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ تو مطلب آپ کے 6 ماہ رہ گئے ہیں یا آپ نے سال 1.5 2 سال ہی گزارنے ہیں. تو اس چیز نے بہت زیادہ جو ہے انکریج کیا جو اس وقت معاملات آئے ہیں. سب کو پتہ ہے وہ جس طرح ہمارا کانٹریکٹ پہ تھے 80% آپ بتا رہے ہیں کہ کانٹریکٹ کے اوپر تھے, اور اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم قابل اور شفاف اور پروفیشنل افسران لے کے آئیں گے جو کہ اس پورے معاملے کو دیکھیں گے. تو صرف ایک چھوٹی سی بات ہے, مجھے وہ بتائیں, اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ پہلے جو افسران موجود تھے نہ تو وہ نظام میں شفافیت لے کے آ رہے تھے اور نہ ہی پراپر طریقے سے کام کر رہے تھے, وہ بالکل ہی نااہل لوگ تھے, اور اب قابل لوگوں کو لایا جا رہا ہے؟ بالکل, یہ تو بظاہر تو یہ ایکویشن جو ہے اس طرف ہی جاتی ہے کیونکہ اپریل اس سال 2025 میں NCCIA بنی, لیکن سائبر کرائم تو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا ہے. جتنے ریجنل سینٹرز ہیں جو NCCIA کے ہیں جو پہلے سائبر کرائم کے تھے, راولپنڈی سے لے کر گجرانوالا, لاہور, پشاور, فیصل آباد, کراچی, تو یہ تو پہلے سے موجود تھے سارا سسٹم, یہ ابھی تو نہیں بنایا گیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پوری جو سٹریم ہے اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بقول ایک افسر کے سارے کمپرومائزڈ ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے جو مکمل کمپرومائزڈ ہیں. آپ مجھے خود بتائیں کہ جب ایک متاثرہ شخص درخواست لے کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس 20 کروڑ روپے تھے کرپٹو میں, میں نے بائننس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, میں نے آن لائن انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, 25 کروڑ روپے تھے اور یہ جناب میرے چوری ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے کریں آئیں نہ ذرا پہلے آپ 1 کروڑ روپیہ دیں, اس کے بعد آپ کا معاملہ ہم آگے بڑھاتے ہیں, ورنہ یہ تو آپ ہمارے سامنے تو 10,000 کیسز ہیں, ہم کس کیس کو پرائیورٹائز کریں گے. اچھا ریاض, آپ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے کمپرومائزڈ قسم کے لوگ تھے.